الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا جو حصہ معراج شریف کا حصہ ہم نے مکمل کیا، تو آج اس کے معراج شریف کے اس معجزے میں بھی کافی سارے معجزات ہیں۔ آج ہم ان کو مختصراً آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو وہ بتانے کی اور اس بات پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ واقعی یہ جو معراج شریف کا جو یہ معجزہ ہے، یہ عظیم و شان اور عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا معجزہ ہے کہ ایک کان میں گئے اور واپس بھی آئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معراج شریف جو ہے یہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ یہ بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے، کہ اس کے اندر بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس معراج کے معجزے میں دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام گئے اور واپس بھی آئے، یعنی وہ جب واپسی تشریف لائے تو بستر، علماء لکھتے ہیں کہ بستر نبی پاک علیہ السلام، جب بندہ اٹھتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے، تو میرے آقا کا بستر ویسے کا ویسے گرم تھا اور دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ویسے کی ویسی ہی ہل رہی تھی، یعنی چند سیکنڈ ہی گزرے دنیا کے اندر اور میرے آقا علیہ السلام اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اور ساری چیزوں کے سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو بتاؤں، سائنس کی تحقیقات کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے تیز رفتار جو چیز ہے نا، وہ ہے روشنی، لائٹ، روشنی۔ اور روشنی جو ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، یعنی سورج کی جو روشنی ہے زمین پر، یہ کم و بیش 8.25 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر 8.25 منٹ میں پہنچتی ہے، یعنی سورج سے زمین کا جو سفر ہے وہ کم و بیش 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر ہے۔ زمین سے سورج کا سفر 15 کروڑ کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ پھر سورج جو ہے یہ پہلے آسمان کے بھی نیچے ہے، پہلے آسمان کے بھی نیچے ہے، پہلے آسمان پر بھی نہیں ہے، پہلے آسمان سے کافی نیچے ہے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے یہ 50,000 سال کا سفر ہے، یعنی کوئی بندہ 50,000 سال چلتا رہے تو جتنا سفر کرے گا، یعنی 3 دن کا سفر کم و بیش 92 کلومیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 92 کلومیٹر 3 دن میں، تو 50,000 سال کا سفر ہے زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں جبریل امین بھی رک گئے، اس کے آگے مستویٰ ہے، پھر اس کے بعد اللہ جانے کے اس سے آگے پھر عرش کے بھی 70 پردے ہیں، پردے، اور ہر 2 پردوں کے درمیان 50 سال کا سفر۔ غور کیجئے گا، یعنی یہ 70 پردے اور 2 پردوں کے درمیان 50 سال کا سفر، تو یہ 35,000 سال کا سفر ہوا، 35,000 سال کا یہ راستہ ہوا، اور سدرۃ المنتہا سے یہ زمین کا فاصلہ 50,000 سال، یہ کم و بیش 85,000 ایئرز کا فاصلہ زمین سے لے کر یہ عرش کے 70 پردوں تک۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش کے پردوں تک کا مزید آگے کا جو فاصلہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے محبوب کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام عرش سے بھی آگے کہاں تک تشریف لے گئے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، یعنی الغرض میرے آقا علیہ السلام اتنے ہزاروں سال دور بھی گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے، اور ابھی وقت صرف اتنا گزرا تھا کہ چند سیکنڈ کہ نبی پاک علیہ السلام کا بستر مبارک ابھی ویسا ہی گرم تھا اور دروازے کی جو کنڈی ہے وہ ویسے ہی ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معراج کے معجزے میں بھی ایک معجزہ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، وہ کہیں گے آپ کیسے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، حضرت
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کرامات میں ایک بہت مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، سورت فاتحہ سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے تک سورہ ناس پورا قرآن تلاوت فرما لیتے ہیں۔ حالانکہ عام حالات میں ایک حافظ خارج کا خیال رکھتے ہوئے صحیح انداز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو کیا ہوگا کہ 10 سے 12 گھنٹے میں جو ہے لگیں گے، لیکن مولا علی کی شان کے 10 سے 12 گھنٹے کا کام چند سیکنڈ کے اندر کر لیا۔ اسی طرح ملکہ بلقیس کا جو تخت آیا تھا جو ملک سبا میں موجود تھا، اور ملک سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے وہ اتنا کئی 100 کلومیٹر دور وہ تخت، ہزاروں من وزن اس کا، وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے حاضر کر دیا۔ یعنی ہم ایک سیکنڈ کے اندر کئی بار اپنی پلکوں کو جھمکا سکتے ہیں، بند کر کے اپنی آنکھوں کو بند اور کھول کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار آنکھ بند کر کے کھولنے سے بھی پہلے وہ حاضر ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو سبحان اللہ تمام انبیاء کے امام ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ایک چیز دوسری جو میرے آقا علیہ السلام کا اس میں ایک اور معجزہ، سائنس کی تحقیقات جو آج کل بتاتی ہیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اس پر تجربات بھی کر رہے ہیں، یہ موجودہ سائنس کا ایک نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ جی ٹائم ٹریولنگ، جس کو سفر الوقت یعنی وقت کا جمپ کرنا، مستقبل کی طرف جمپ کرنا یا پہلے کی طرف جمپ کرنا، پیچھے چلے جانا، یعنی ٹائم ٹریولنگ۔ اب دیکھیں معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے جہنم کو جب دیکھا تو وہاں پر کیا کیا دیکھا، جنت کے باغات بھی دیکھے، سیر کی، اور جہنم کو کیا ملاحظہ کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں گناہ گاروں کو عذاب میں دیکھا۔ یعنی وہ واقعات جو قیامت کے بعد ہوں گے وہ میرے آقا علیہ السلام نے اسی رات سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے وہاں موجود رہتے ہوئے دیکھا کہ اب جو غیبت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ غیبت کرنے والے جہنم میں مردار کھا رہے ہیں۔ اب جو منہ پر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں یا پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ مرد اور عورتیں اپنے چھاتی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ اچھا، میرے آقا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم میں وہ آگ کے درختوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اب جو سود کھاتے ہیں ان کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے مکانوں کی طرح۔ اس طرح اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جنت کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کس حضرت انس بن مالک کی والدہ کو وہاں پر ان کی آواز سنی، حضرت بلال حبشی کی آہٹ بھی سنی، اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے محل کو بھی دیکھا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اب سائنس نے کا جو یہ نظریہ ہے ٹائم ٹریولنگ کہ مستقبل میں جمپ، آج دیکھیں 2022 ہے بالفرض، تو مستقبل میں جمپ کر کے 2025 میں پہنچ جانا یا ماضی کی طرف جمپ کر کے 2015 میں پہنچ جانا، اس کو کہا جاتا ہے ٹائم ٹریولنگ۔ تو کم و بیش 3 صدیوں سے سائنسدان اس پر تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن اب بھی مختلف تجربات ہو چکے ہیں، بلکہ یورپ میں تو ایک ٹائم مشین کے نام سے کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے، لیکن اب تک سائنسدان اس معاملے میں اب تک کامیاب نہیں ہو چکے۔ اب معراج کی رات جو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، وہاں پر لوگوں کو دیکھا، جہنم میں جو لوگوں کو عذاب دیکھا، اس کو غور کر کے یہ جو واقعات میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھے، یہ سب کے سب ابھی واقعات ہوئے نہیں ہیں۔ کیا کوئی جنت میں اس وقت پہنچ چکا ہے؟ نہیں پہنچا۔ یہ حساب کتاب قیامت کے بعد ہی وہاں پر پہنچے گا نا، پل صراط کے بعد جنت میں پہنچے گا، یا قیامت کے بعد ہی ہر کوئی جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، بلکہ قیامت کے بعد ہی نبی پاک علیہ السلام جنت کا دروازہ خود کھلوائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، پھر جنت میں بلال حبشی کی آواز وہاں سن لی، تو حالانکہ ابھی تو ان کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اب حضرت ام سلیم جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں دیکھا، وہ تو ابھی زندہ تھیں اور مکہ مکرمہ میں موجود تھیں۔ تو
اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کو جو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے گزر چکا ہے، 1500 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ معراج پر گئے، اور ابھی قیامت میں کو آنے کو پتہ نہیں کتنے 100 سال ابھی بھی پڑے ہیں، پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی غور کریں، ہزاروں سال کے بعد جو کچھ ہوگا، ہزاروں سال بعد کا جو کچھ ہوگا، وہ کچھ واقعات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور سائنسدان تو مسلسل 3 صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائم کو جمپ کرنے کے تجربات کر رہے ہیں، نہ 5 منٹ آگے جا سکتے، نہ 5 منٹ پیچھے جانے میں کامیاب ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سال بعد جو کچھ ہوگا وہ میرے آقا نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، بلکہ خود وہاں پر موجود بھی تھے، وہاں پر رہ نہیں گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں وہاں پر نہیں رہ گئے، بلکہ ہزاروں سال پیچھے بھی دوبارہ مکہ مکرمہ میں بھی دوبارہ واپس تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معراج کے رات میں یہ ایک معجزہ یہ بھی ہوا۔ سبحان اللہ، اور بھی کئی معجزات ہوئے کہ بیت المقدس کو مکہ مکرمہ کے میں رکھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نشانیاں پوچھنے لگ گئے، کافر جو تھے کہ آپ بیت المقدس میں اگر گئے ہیں تو بیت المقدس کے کا گنبد کتنا اونچا ہے، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کا رقبہ کتنا ہے، وہاں کے پلر کتنے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سب کچھ بیت المقدس کو رکھ دیا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب چیزیں دیکھ کر بالکل ہی درست بتا دیا۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر انہوں نے سوال کیا کہ جی ہمارے قافلے راستے میں آ رہے ہیں، وہ کہاں پر ہیں اور کب تک ہمارے پاس پہنچیں گے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا، اور جس دن پہنچنا تھا وہ ابھی ان کو پہنچنے میں تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو سورج غروب ہونے پر رک گیا، سورج رک گیا کہ غروب نہ ہوا۔ جب قافلے کافروں کے مکے پہنچے اور میرے آقا کی نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہوا، اس کے بعد سورج جو ہے ڈوب گیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات معراج کے اس معجزے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک معراج شریف کے معجزات میں بھی مزید معجزات، یہ آج آپ کو بتایا، بڑا انٹرسٹنگ۔ تو انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ٹاپک میں مزید نیکسٹ ٹاپک لے کر نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔